السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انورادھا ہے اور میں نان مسلم ہوں۔ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی، آپ کی جو بہن تھی، وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، اور مسلم تھی وہ؟ نہیں، ہندو۔ ہندو تھی۔ ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا، یا اسلام کے لیے پڑھتی تھی، پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے۔ آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی، ہاں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں۔ اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو، اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا۔ جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا یا کرسچینٹی میں ہے، اس طرح اسلام میں نہیں۔ وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلم بنی، تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے۔ تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے، تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی، لیکن آپ سے نہیں کہا تھا۔ اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی۔ اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں، لیکن سمجھ سکتا ہوں، میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی، اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں، میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں۔ آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں، آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، مانتی ہوں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں۔ کوئی بھی دباؤ، نہیں، مالی دباؤ، نہیں، کوئی پریشر، نہیں، کوئی فزیکل پریشر پریشر، نہیں۔ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، آپ بالغ ہے؟ ہاں۔ ماشاءاللہ، اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو اشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ ابو ورسولہ۔ رسول میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں۔ نام آپ نے کہا تھا، آپ کا نام پہلے انورادھا تھا، جی۔ آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے۔ عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا رضی اللہ عنہا۔ جی۔ میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو ہے، جو میرے بہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ۔
میں درخواست کرتا ہوں میرے اہلیہ سے کہ میرے بیہاف پہ عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منوج کمار گوڑ ہے. میں یو پی ایسٹ کانپور کا رہنے والا ہوں. میں ابھی جسٹ ممبئی میں نیا ہوں. مجھے یہاں پہ کوئی نہیں جانتا. کچھ دینی بھائی ہے جو مجھے جانتے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے تھرو، جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر بھائی نے یہاں کے تھرو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے آ کر کے اپنی کسی بات کو کہنے کا موقع ملے. میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو کہ اتنی سیپریٹ فیملی ہے، جو کہ مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے. ایون میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے ان کا کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور ذریعہ بنا پیس چینل، جس پہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد، شیخ ثناء اللہ جن کی تقریریں سنتا تھا، جن سے میرے سارے مسکنسیپشنز دور ہوئے. اور یو پی ایسٹ کا رہنے والا ہوں. میری عمر 25 سال ہے. میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں. میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوژن تھا وہ سارا دور ہو چکا، تو اب مجھے ایسی جگہ پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکوں. چونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے ممبرز اگینسٹ، کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک لینڈ لارڈ کے یہاں کوئی ایک کرایہ دار رہتا ہے، بالکل اس طریقے سے بالکل نیگلیکٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے. میں یہ میسج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یو پی ایسٹ کے جانتے، پورے یو پی ایسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا، جو مجھے جان رہا ہوگا، ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو. یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو. ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کہ مسلمان کے لیے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو، اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے، یہ اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے. تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا، اس بات کو بتانا چاہتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ ادا کر پاؤں گا. اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تھرو مجھے یہ پہلے پتا چلا، چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا نہیں تھا. جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی میرے لیے کافی تھی. ماں ہے، باپ ہے، گھر کا سب سے بڑا تھا. میں ایک ویل اسٹیبلش فیملی کا بندہ تھا، تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. چونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں، لیکن اصل زندگی جو شروعات ہوتی ہے وہ موت کے بعد. اور میرا ہندو ریلیجن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں. ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتسیہ پرتماستی، پھر بھی ہم پرتما کو مانتے، مورتی کو مانتے، دیوی دیوتاؤں کو مانتے. ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے ایکم برہمم دتیو ناستی، یعنی کہ بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے. تو ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہندوازم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے، اس زمین پر وہ خود آئے. بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے، بھگوان شری کرشن یہیں پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن کر کے نہیں دیا. آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے، سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور. کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن میں نہیں چھوڑی. ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی، ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی. تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے؟ دوسری بات اس پورے ورلڈ میں اے سے لے کے جیڈ تک کی کنٹری ہے. اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے، اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے. ہندوازم جو ہے صرف اور صرف 3 کنٹری ہے، انڈیا، موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گھوشت ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ودھ کیا تھا، جس سے دسہرہ مناتے ہم، ان کے کریشن کے بعد، ان کے جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پا لی تھی، تو جیت پا لی تھی اس کے بعد، یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا، ہم ایسا سوچتے ہیں، ہندوازم ایسا سوچتا ہے، جب انہوں نے کسی اسپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی، تو آج تک وہ بھگوان کو پوجنے والے اس دیش میں ہندوازم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، اسلام کا جو میسج ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسیپشن پہ نہ جائے.
ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے. اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے. وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ. اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے, یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے, ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے, ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے, آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو, میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاءاللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا, لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بار دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا. اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ, اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا, ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ویل سیٹسفیکشن ہے وداؤٹ اینی پریشر. وتھ یور ہارٹ. ماشاءاللہ. آپ تو شہادت کے کنڈیشن بھی رٹ لیے پیس ٹی وی سے. ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دہرائیں. انشاءاللہ تعالی. اشہدو اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ. آپ کا عربی بھی ایک دم ماشاءاللہ اچھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ. میرے حساب سے آپ دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے, ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اور آپ جو کہنا چاہتے تھے, یو پی میں کئی لوگ آپ کو جانتے, یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے پورے دنیا میں, اور ہماری ویورشپ تقریباً 10 کروڑ ہے, 100 ملین. It is the largest watched spiritual channel, religious channel in the world. الحمدللہ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل, کرسچن چینل سے بھی زیادہ اور دیگر اسلامی چینل سے بھی زیادہ پیس ٹی وی الحمدللہ. اور اس دیش میں بھی کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کئی یو پی والے بھی دیکھتے ہوں گے. آپ نے شہادہ صرف یہاں لاکھوں لوگ کے سامنے نہیں دیا. آج کا مجمع ماشاءاللہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ ہیں, لیکن لاکھوں کی تعداد ہے, ایک سیلاب ہے. ان کے علاوہ کروڑوں لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھتے, ان نے بھی آپ کی شہادت کو سنا, آپ کے شارٹ میسج کو سنا. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے, لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرایا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس زندگی میں بھی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے, اور آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں ڈالے. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ. شکر. جی, میرے کچھ دوست کچھ بھائی ہے جو میرا نام مصطفیٰ کے لیے بول سکتے, تو یہ نام کنٹینیو کر سکتے. مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ اچھا نام ہے, بالکل اچھا نام ہے. جی, مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے, اور آپ اپنے آپ کو مصطفیٰ بلا سکتے ہیں ماشاءاللہ. گزارش آپ سے کہ ہندی میں قرآن شریف اگر مجھے ملے ضرور, آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے سب, امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے. ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اور ماشاءاللہ کافی پیاری ویڈیو تھی. اس بہن نے سوال پوچھا کہ میری بہن تھی, یہ ایک ہندو لڑکی تھی, اور اس نے کہا کہ میری بہن تھی جو کہ نماز بھی پڑھتی تھی گھر میں, اور وہ روزہ بھی رکھتی تھی, اور یہ اعمال سارے کیا کرتی تھی, لیکن اس نے کبھی ہم سے کہا نہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے, یا اس نے ہمارے سامنے کبھی کلمہ شہادت نہیں پڑھا. تو کیا اب جو ہے وہ میری بہن فوت ہو گئی ہے, کیا وہ جنت میں گئی ہوگی یا جہنم میں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح جواب دیا, اور جواب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن نے اسلام قبول کیا ہوگا, لیکن آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان وہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے,
اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حیران کن بات ہے، ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہوگا، لیکن اپنے احباب کو بتایا نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو ایک بات میرے ذہن میں آئی وہ یہ بھی ہے کہ جب اس نے نماز سیکھا ہوگا تو وہ بھی کسی سے سیکھا ہوگا، جو اس میں الفاظ جو ہے وہ بولتی ہوگی وہ بھی اس نے کسی سے سیکھا ہوگا، تو ضروری ہے کہ جو اس کو یہ سکھا رہا ہوگا اس نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز میں بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اسلام جو کلمہ شہادت ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے آپ یہ گواہی دے دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک کلمہ شہادت پڑھنا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہوگا، اس کا علم جو ہے علماء کو ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد یہ بہن بھی اسلام قبول کر لیتی ہے، اور اس بہن کا 50 سے زیادہ % چانسز ہے، مطلب 100% کے قریب چانسز ہے کہ اس بہن نے اسلام قبول کیا ہوگا، اور اللہ کرے کہ اس نے کیا ہو۔ اور ایک مسلمان کے بطور کسی کا بھی یہ دل نہیں کرے گا کہ وہ کسی غیر مسلم کو بھی ایسی کوئی چاہے کہ وہ بھی جہنم چلا جائے یا وہ جنت سے محروم ہو جائے۔ بینگ مسلمان ہر چاہتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ جنت میں جائے، اور ایک سچا مسلمان ہر کسی کے لیے دعا کرے گا، چاہے کوئی اس کے ساتھ برا بھی کرے، کوئی غیر مسلم یا کوئی دوست اس کے ساتھ برا بھی کرے، پھر بھی جو ہے اگر ایک سچا مسلمان ہوگا تو وہ اس کو دعا دے گا، اور وہ یہ دل سے چاہے گا کہ وہ بھی جنت میں جائے۔ باقی یہ بہن بھی آخر میں اسلام قبول کر لیتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت پیاری ویڈیو تھی۔ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، ویڈیو کا کون سا ایسا پارٹ تھا جو آپ لوگوں کو پسند آیا وہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں، اور مزید اس طرح ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ایک اور ریکویسٹ کہ جتنی بھی ویڈیوز آپ لوگوں کو اسلامی ویڈیوز جو ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جتنی بھی ویڈیوز آپ لوگوں کو جو اسلامی لیکچر ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، یہ ملتے ہیں کسی بھی چینل سے اپلوڈ کیے ہوئے، کسی بھی پلیٹ فارم سے، یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، جہاں پر بھی آپ کو ملتے ہیں وہاں اس کو لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے، اور یہ انشاءاللہ آپ کی نجات کا ذریعہ اور بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔